تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ ایک طرف اوس و خزرج کے قبائل جن کے درمیان برسوں کی خونی جنگیں تازہ تھیں، دوسری طرف یہودی قبائل جن میں آپس کی رقابتیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری تھیں، اور اوپر سے منافقین جن کی قیادت عبداللہ بن ابی کے پاس تھی۔ ایسے انتشار کے ماحول میں سوال یہ تھا کہ کیا واقعی یہ شہر ایک امت کی وحدت کا مرکز بن سکے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہ شہر کئی طرح کے طبقات میں بٹا ہوا تھا۔ کچھ قبائل ایمان لا چکے تھے، کچھ ابھی تک ہچکچاہٹ میں تھے، اور کچھ اسلام کے مخالف تھے۔ اوس اور خزرج کے قبائل اگرچہ اسلام کے ذریعے بھائی بھائی بن گئے تھے، مگر جنگ بعاث کی تازہ یادیں ابھی بھی باقی۔ دشمن خاص طور پر یہود ان کی کمزوری سے خوب واقف تھے۔ ایک موقع پر یہود نے جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ کر انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہتھیاروں کے لیے دوڑنے لگے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت مداخلت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ کیا جاہلیت کے دعوے پر لڑ رہے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، عزت بخشی، تمہیں کفر سے نکالا اور بھائی بھائی بنایا۔ یہ سن کر سب کے دل پگھل گئے اور دشمن کی سازش ناکام ہو گئی۔ مدینہ میں یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے: بنو نذیر جو خود کو طاقتور سمجھتے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے، بنو قریظہ جنہیں نذیر والے کمتر سمجھتے اور ان سے خون بہا بھی مختلف لیتے، بنو قینقاع جو اپنے اسلحے اور بہادری پر غرور کرتے اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ یہ تینوں قبیلے اسلام دشمنی میں ایک تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باوجود اہل کتاب ہونے کے یہ مشرکین مکہ کو مسلمانوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ قرآن نے ان کی اس روش پر کہا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ ان سب کے ساتھ ایک اور طبقہ بھی تھا، منافقین۔ ان کی قیادت عبداللہ بن ابی کے پاس تھی، جو دراصل مدینہ میں بادشاہ بننے کی تیاری میں تھا، لیکن اسلام کے ظہور نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے۔ مہاجرین کی جماعت بھی مدینہ میں آباد ہو گئی تھی، جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھی۔ یوں مدینہ اس وقت ایک ایسا شہر تھا جس میں مختلف قومیں، مذاہب اور مفادات رکھنے والے گروہ آباد تھے۔ ظاہری طور پر یہ سب ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہی وہ قوت تھی جو ان سب کو ایک امت میں بدلنے والی تھی۔